الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ایسی پیاری پیاری باتیں اور اتنے خوبصورت یوں سمجھیے احکامات ہیں، مدنی پھول ہیں کہ انسان پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طٰہٰ میں رب کریم بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتا ہے. اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے دل پر غم اور رنج کی کیفیت تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کفار نہیں مان رہے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ تھے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑیں. آپ کا ایک واقعہ علماء بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کے لیے روانہ ہوئے اپنی والدہ سے ملنے. راستے میں دشمنوں کا خوف تھا تو پراپر راستے کو چھوڑ کر جنگل کے راستے سے آپ نے سفر اختیار کیا. راستے میں سردی بہت تھی، سنو فالنگ، برف باری ہو رہی تھی. آپ کی جو زوجہ تھی، آپ کی جو وائف تھی، وہ پریگننٹ تھی. اچانک آپ کی زوجہ کو پریگننٹ کا جو پریگننسی کا پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، وہ اٹھ پڑا. جنگل بیابان، سردی کی رات، برف باری، اور زوجہ اس تکلیف میں، دشمن کا خوف الگ. اتنی ٹینشن میں آپ تھے کہ دور سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ نظر آئی. آج جو ہے ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، جیکٹ پہن لیتے ہیں، ہیٹر لگا لیتے ہیں. وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا. آگ بہت بڑی نعمت تھی. اب آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھہرے، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں. یا تو آگ مل جائے گی یا وہاں کوئی بندہ ہوگا تو اس سے راستہ پوچھ لوں گا. جو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدا. ترجمہ، جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا، ٹھہرو، وہ بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا ہو. اب یہاں دیکھیں، قرآن بار بار جو علماء کہتے ہیں نا، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سے اتنی مسکنسیپشنز دور ہو جاتی ہیں، اتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے، مگر اس آیت سے علماء نے ایک بہت ہی زبردست مسئلہ بیان فرمایا. ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں، میرے آقا کی اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں کہ نہیں. یعنی جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں یہ وسوسہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. اللہ اکبر. مفسرین کرام نے قرآن کی اس آیت سے ثابت کیا
کہ بیوی جو ہے وہ اہل میں داخل ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جو اپنی زوجہ سے بات کی وہاں لفظ کیا قرآن میں آیا، اذ رعا نارا فقال لأہلہ، اس نے اپنے اہل یعنی اپنی بیوی سے بات کی، اللہ اسے قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو نبی پاک کی جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ ہے قرآن کا نور، آپ پڑھتے جائیں تو پرت پرت آپ کے اوپر نالج کے، علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، یہ جب میں واقعہ تفسیر قرآن میں پڑھ رہا تھا، میں یہ اس کو کیوں آج بیان میں شامل کیا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو یقین کریں جی نہیں چاہ رہا تھا کہ قرآن کو بند کیا جائے، اگلی آیت پڑھوں آگے کیا بیان ہوا، اگلی آیت پڑھوں آگے کیا بیان ہوا۔ آپ ذرا سنیے گا، اب وہ تلاش کرنے آگ گئے تھے مگر ان کو نظر کیا آیا، انہوں نے دیکھا کیا؟ اب دیکھیے گا حضرت موسیٰ کی قسمت۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، پھر جب آگ کے پاس آیا، حضرت موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا فرمائی گئی، انہیں آواز لگائی گئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، فرمایا گیا بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ آپ تو آگے گئے تو آپ کو ایک روشن درخت نظر آیا، چمکتا ہوا درخت، اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ اس درخت کے قریب جاتے وہ درخت دور ہو جاتا، اب رک جاتے درخت قریب آ جاتا، اب جتنا قریب جاتے درخت دور ہو جاتا، اور پھر اس درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے اس مقام پر کلام فرمایا، اور یہ گویا اللہ کریم کی طرف سے بلاوا تھا آپ کو، آپ اس آگ کی طرف گئے، اور اب کیا فرمایا گیا، اے موسیٰ اپنے چپل اتار دے، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بھی بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ کیا کہا گیا، جوتے اتار دے۔ علماء نے، مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اچھی بارگاہ میں، پاک جگہوں پر جوتوں کو اتار دینا چاہیے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس مقدس وادی طویٰ کی مٹی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے مس ہو جائے، حضرت موسیٰ کو اس جگہ کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب علماء نے کتنا پیارا قرآن سے استنباط کیا، قرآن سے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں چپل اتار لینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص عشق کے عالم میں، ادب کے عالم میں، مکہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں ننگے پیر رہتا ہے تو یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ تو مقدس وادی طویٰ میں ہو، اپنے چپل اتار دو، تو اگر آج کوئی مزارات اولیاء پر جا کر یا مقدس مقام پر ننگے پیر رہتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ چپل اس لیے اتروائے گئے تھے کہ پاک مٹی سے پیر ٹچ ہو جائیں، برکت حاصل ہو جائے۔ تو اگر آج بھی کوئی کعبے کی دیوار کو ٹچ کر لے، گنبد خضرا یا مدینہ شریف کی دیواروں کو مس کرے، مزارات اولیاء پر برکت کے لیے ہاتھ یا جسم کو ٹچ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ مدینے کے بارے میں، اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں، جانتے ہیں امام مالک کو؟ 4 فقہ ہیں، حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی۔ امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں۔ آپ پوری زندگی مدینے میں رہے اور زندگی بھر آپ نے مدینے میں چپل نہیں پہنے، زندگی کا اکثر حصہ مدینے میں گزرا، ننگے پیر رہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے رفع حاجت کے لیے، واش روم جانے کے لیے مدینے کی حدود سے باہر جاتے تھے۔ ایک بار امام شافعی آپ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ امام مالک کے گھر کے باہر بہت خوبصورت گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، بہت قیمتی گھوڑے ہیں۔ کہا اے امام مالک کتنے پیارے تمہارے پاس گھوڑے ہیں، کتنے زبردست سواریاں ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں سارے گھوڑے تم لے جاؤ۔ امام شافعی سے فرمایا کہ آپ لے جائیں۔ کہا حضرت ایک تو رکھ لیں اپنے پاس۔ کہا مسئلہ یہ ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ اس زمین پر میں گھوڑے پر سواری کروں اور میرا گھوڑا اپنے کھروں سے اس زمین کو روندے جس زمین کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حبیب آرام فرما ہے۔
اب یہاں میں ایک اور نقطہ پیش کر دوں. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, اس کو کوئی ایویڈنس لے کر آؤ. بہت ساری کتابیں دلوں میں لکھی ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں دلوں میں ہوتی ہیں. یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ امام مالک ننگے پیر مدینے میں رہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ امام مالک گھوڑے پر سواری نہ کریں؟ ارے عشق کے دستور نرالے ہوتے ہیں. بڑی پیاری بات عاشق کہتے ہیں نا, ارے نبی پاک سے عشق کرنا یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. تو بہرحال ہر بات کتاب سے دلیل نہیں ہوتی. عشق کا ہر وہ انداز جائز ہے جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. ہاں ہم خود کنڈیم کریں گے اگر کوئی مزارات اولیاء پر جا کر سجدہ کرتا ہے وہ حرام ہے, اگر کوئی طواف کرتا ہے وہ درست نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ادب سے اس جگہ کو مس کرتا ہے, وہاں جا کر برکتیں لوٹتا ہے, تو اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے جو مدینے میں چپل پہنتا ہے وہ بے ادب ہے, جو سواری پر بیٹھتا ہے وہ بے ادب ہے, لیکن جو نہیں پہنتا اسے بھی تو کچھ نہ کہو. اس کا اپنا عشق ہے, اس کا اپنا انداز ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کیا, قریب بلایا, اب کہا چپل اتار دو, اور اب کلام کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے آگے ایک آیت کے بعد, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے. سب سے پہلا فرض نماز قرار دیا گیا. مگر آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فقط رمضان میں نماز پڑھتے ہیں یا پھر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. یہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے نا, جمعے کو آتے ہیں, کہتے ہیں میں تو صرف جمعے کو جاتا ہوں. ارے تمہاری کیا اوقات کہ تم یہ کہو کہ میں نہیں آتا, تمہیں بلایا نہیں جاتا. جو مسجد میں نہیں آتا نا وہ توبہ کرے کہ اسے اللہ اپنے گھر میں نہیں بلا رہا. بندہ نہ آئے تو توبہ کرے اللہ سے, اللہ کون سا گناہ ہو گیا, میری حاضری نہیں ہو رہی ہے, کرم کر مجھے اپنے گھر میں بلائی رکھنا, مہمان بنائی رکھنا, اپنے پاس بلاتے رہنا. اور سنو, جب کریم بلاتا ہے نا تو خالی نہیں لوٹاتا, ہاں جب گھر بلاتا ہے تو جھولی بھر کر لوٹاتا ہے. تو مسجد کو چھوڑ کے مت چلے جانا. رمضان کے بعد مسجد کے اندر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ مچھلی پانی کے باہر ہے, بے چین بے کل, سب سے آخر میں آنا ہے. ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا, ادھر جانا شروع. دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. امام صاحب 2 منٹ نماز لیٹ کر دیتے, امام صاحب کو پکڑ لیتے لوگ, بھائی کیا ہو گیا حضرت 2 منٹ لیٹ کر دی آپ نے, دعا 1 منٹ لمبی کرا دی. یہی 2 منٹ لیٹ کرنے کی شکایت کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا. موبائل فون کھولے گا تو سمجھ نہیں آئے گا 2 گھنٹے نکل جائیں گے. اللہ کے گھر میں 1-2 منٹ زیادہ نکلتے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پوچھو اپنے دل سے کیوں مسجد میں قرار نہیں آ رہا. اب آپ نے ثابت کرنا ہے. ہاں یہ شیطان ہے جو مسجد سے کھینچ کے لے جائے گا. اب مقابلہ شروع ہو گیا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, تیار ہو جاؤ کہ اے شیطان تجھے جو کرنا ہے کر لے, ہم مسجد سے دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم روز اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے, ہم روزانہ نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے فرمایا, اپنی عبادت کرنے کے حکم کے بعد یعنی ایمان کے بعد اگلا جو پہلا فرض بیان فرمایا, جو بات بیان فرمائی وہ نماز فرمائی. اچھا پھر آگے جو اگلا جملہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. اب یہاں بھی بڑی کمال کی بات علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو جملہ ہے نا لِلذِّكْرِ, اس میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, ہاں نماز پڑھنی اللہ کے لیے. یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا ہمیں نیکی, کر لیں تو بچانے نہیں دیتا. اب دکھلاوا بناوٹ, یاد رکھیے گا ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات, یاد ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کو پتہ ہے یہ نیت کتنی خطرناک چیز ہے, اچھی بھی ہے اور خطرناک کیسی ہے. 2 بندے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے, ایک کی نماز اسے جنت میں لے جا رہی ہے اور برابر والے کی نماز اسے دوزخ میں لے جا رہی ہے. نماز ہی دوزخ میں لے جا رہی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہی فرق ہے نیت کا, گڈ انٹینشن اینڈ بیڈ انٹینشن, اچھی نیت اور بری نیت. اچھی نیت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے مالک کی بندگی کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں, مجھ پر فرض ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ ان نیتوں کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز اسے جنت میں لے جا رہی ہے. کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یار وہ فلاں حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں, ذرا دیکھیں گے تو بعد میں مجھے کہیں گے کہ یار پکا نمازی ہے, تھوڑا سا قرضہ مل جائے گا, تھوڑی مدد مل جائے گی, ہیں
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں نماز پڑھیں تو اتنی اسپیڈ میں پڑھیں کہ بندہ گن نہیں سکتا رکعتیں ان کی، اتنا دھڑ 2-4 منٹ میں تو ساری نماز پوری ہو جاتی ہے. اور مسجد میں آئے تو لمبی لمبی نماز، سب کے سامنے لمبی نماز، اکیلے میں شارٹ. دل سے پوچھو کہ یہ یہاں جو آ کر نماز لمبی ہو گئی، دعا لمبی ہو گئی، سجدے لمبے ہو گئے، تلاوت لمبی ہو گئی، اگر اس میں یہ نیت شامل ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت کتنے بڑے نمازی ہیں، یہاں صلاۃ و تسبیح نہیں چھوڑنی، گھر میں نفل نہیں پڑھنے. فرق دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں. اگر کے ساتھ ٹیگ کر رہا ہوں یہ سب اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتا چلے میں کیسا ہوں، تو پھر تو یہ نماز اللہ کے لیے نہ ہوئی نا. اس کو ریاکاری کو انگریزی میں کہا جاتا ہے آسٹنٹیشن، بناوٹ، دکھلاوا. اس کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر کا مطلب یعنی چھوٹا شرک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کسی اور کو دکھانے کے لیے کرے، واہ واہ کے لیے کرے، تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی نا. تو یہ غور کرنا ہے، اپنی نیکیوں کو بچانا ہے. آج بہت برا حال ہے، صدقہ دیتے تو سب کو بتاتے ہیں، نماز پڑھیں تو سب کو بتاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں. میں ایک بلکہ سوال کر لیتا ہوں، چلیں سب سے چیک کریں اپنی زندگی میں ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس جو میں جانوں اور میرا رب جانے. سوال کرو اپنے آپ سے، اکیلے میں بیٹھ کے چیک کرنا، پوری زندگی کو چیک کر لو. کوئی ایک نیکی ہے، کوئی 2 نیکیاں ہیں، کوئی 10 نیکیاں ہیں جو کسی کو نہیں پتا دنیا میں، بس میں جانوں اور رب جانے. ہمیں تو نیکی کرنے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. یار کسی طرح بتاؤں تو صحیح میں نے آج کتنے درود پڑھے ہیں، کہ کچھ نہیں تو تسبیح کا رخ ادھر کر دیں گے تاکہ نظر پڑ جائے کہ بھائی 5200 بار درود پاک ہو گیا ہے حضرت کا. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خود سوچیں اپنے دل سے، یعنی ہم اکیلے میں بھی کوئی نیکی کرے نا تو جی چاہتا ہے کسی طرح بتائے. اب مثال کے طور پہ کسی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اب جب سے پڑھی ہے جب سے ٹینشن ہے، یار دیکھا ہی نہیں کسی نے، میں تو اکیلا پڑھ کے آیا ہوں، اب بتاؤں کیسے؟ کوئی تو طریقہ ڈھونڈوں جس سے سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے. تب کبھی کبھی کیا بہانہ کرتے ہیں لوگ، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. اچھا خیریت تو ہے، کیوں تھکے ہوئے؟ بس وہ تہجد سے اٹھ گیا تھا نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہا آپ تہجد پڑھتے ہیں، ادھر دل میں ٹھنڈک پہ گئی. وہ پنجابی میں کہتے دل وچ ٹھار پہ گئی. وہ واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا، ہمارا میسج ریسیو ہوتا ہے تو بلو ڈبل ٹک ہو جاتا ہے، تو ہم کو لگتا ہے میری تہجد اس کو ریسیوڈ ہو گئی ہے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ ہے اگر یہ نیت یہ تھی نا کہ اس کو تہجد پتہ چل جائے تو اس کو ریسیوڈ ہو گئی، تمہاری ڈیلیٹ بھی ہو گئی. یہ سمجھو بات کو. علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو، اخلاص کی ڈیفینیشن یہ بیان کی کتابوں میں کہ نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جیسے بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. بتائیے ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتہ چلیں؟ نیکیوں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتائیں گے. ہم تو ملتے رہتے ہیں نا لوگوں سے، اب جہاں گئے بیٹھے بغیر کسی موضوع کے، حاجی صاحب شروع ہو گئے، الحمدللہ میں رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، تہجد کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ 2005 سے ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، 2012 میں حج میں بھی کیا گیا تھا، وہ ہمارے علاقے میں جو مسجد بنی تھی اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے. بندہ بولے آئی صاحب کس نے پوچھا ہے آپ کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں؟ 15 سال پرانی نیکیاں گنوا دی ساری 15 منٹ کے اندر. ارے آج صبح آپ نے جھوٹ بولا تھا یہ یاد ہے؟ آپ کو 10 سال پرانا حج یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھایا تھا اور اس موبائل نے آپ کو ایک حرام کام کروا دیا، حرام دکھا دیا، وہ یاد ہے؟ اس کی توبہ کر لی. نیکیاں یاد ہیں اور گنوانی ہیں، بار بار گنوانی ہیں. ایسا نہ کرو، یہ شیطان کے وار کو سمجھو. قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے. مگر یہاں پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر بندے کے پاس جناب اپنا اکاؤنٹ بنا ہوا، ادھر تصویر شیئر. ہمارا تو بس نہیں چلتا اپنا موبائل آگے رکھ کے نماز بھی لائیو کرتے رہیں کہ دیکھو کتنے سجدے کیے میں نے، کتنا لمبا سجدہ کیا ہے. کعبے کو پیٹ کر کے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں. اب خود سوچیں. دیکھیں اچھا اب شیطان اتنا مردود ہے کہ جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، تو اس میں بھی شیطان ہمیں اپنے بارے میں نہیں سوچنے دے رہا ہوگا، ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہوگا. یہ مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے حاجی صاحب ہے نا، جب بھی چندہ دیتے ہیں مسجد میں اعلان بھی کرواتے ہیں، تصویریں بھی لگاتے ہیں. ارے اللہ کے بندوں، میں کسی کے لیے نہیں کر رہا بیان، میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کر رہا ہوں. لیفٹ رائٹ کسی کو نہیں دیکھو، کیونکہ ہمارے پاس وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو جج اینی بڈی. میں اور آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ ہم کسی اور کو جج کر لیں کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. وہ جانے، اس کا عمل جانے. انما الاعمال بالنیات، ابھی تو حدیث بیان کی ہے.
ہو سکتا ہے کوئی اس لیے اعلان کرتا ہو کہ مجھے دیکھ کے باقی لوگ بھی چندہ دیں، مجھے دیکھ کر باقی لوگ بھی عبادت کریں، اس کی نیت اسے پتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو، میرے دل میں کیوں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار کسی طرح کسی بہانے سے بتاؤں تو صحیح میں نے کون سا عمل کیا ہے۔ پھر سوال پوچھو اپنے آپ سے، ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اگر نہیں ہے، بالفرض جواب یہ آتا ہے کہ ایک بھی نہیں ہے، تو آج سے تو ایسی نیکیاں کرنا شروع کر دو نا کہ بس میں جانوں اور رب جانے۔ ایک بار فرشتوں میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ اللہ کی سب سے طاقتور پاورفل مخلوق کون سی ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ پہاڑ، ماؤنٹینز۔ پہاڑ تو اللہ نے زمین کو ساکت کرنے کے لیے، زمین کو مضبوط کرنے کے لیے میخوں کی طرح گاڑے ہیں نا، تو پہاڑ بڑے مضبوط ہیں۔ ایک فرشتے نے کہا نہیں، لوہا، لوہا تو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں، آگ، آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ چوتھے نے کہا پانی، پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اگلے نے کہا ہوا، ہوا تو پانی کو بھی بہا کے لے جاتی ہے۔ کنفیوژن، ڈیبیٹ۔ اب فرشتوں نے کہا اللہ سے ہی پوچھتے ہیں، یا اللہ تو ہی بتا دے تیری سب سے پاورفل طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ سنو رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے۔ فرمایا میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ میرا سب سے پاورفل بندہ ہے، وہ سب سے طاقتور مخلوق ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے بڑا مشکل، اگر آسان ہوتا تو اتنا بڑا تھوڑی ٹیگ مل جاتا۔ ہاں، ادھر چندہ دیا، ادھر ٹینشن شروع۔ کچھ تو بتا، کچھ تو دعا خاص والی۔ امام صاحب میں نے پنکھے لگائے، ہم نے افطاری کا انتظام کروایا ہے، ذرا نام لے کر اچھی والی دعا کرانی ہے۔ سوچ لو اگر یہ اس لیے ہے، امام صاحب اگر یہ بھی دعا کرا دے کہ یا اللہ جس نے افطاری کروائی ہے اس کو جنت کی افطاری عطا فرما دے، جنت کے میوہ عطا فرما دے، تو دعا مل گئی نا تمہیں۔ یار امام صاحب نام نہیں لیا آپ نے۔ اب خود سوچے، یہ نام لے کر، اللہ کو نام نہیں پتا تھا، اللہ کو پتا تھا، نمازیوں کو نہیں پتا تھا نا۔ سب کو پتا کیسے چلے گا کہ میں نے افطاری اتنے خرچہ کیا، آپ نے نام ہی نہیں لیا؟ ناراض ہوتے ہیں آ کر۔ ہاں ناراض، ٹھیک ہے ہماری اس مسجد میں شاید نہ ہو ایسا انتظام، ورنہ میں کیا بتاؤں، کئی ملکوں میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، یو کے میں ہم گئے تو وہاں جمعے کی نماز سے پہلے آخری 5 منٹ نارمل مسجدوں میں ایک اہتمام ہوتا ہے، حالانکہ لوگ آتے ہی آخری 5 منٹ میں، یہ تو ٹائم ہوتا ہے بیان کرنے کا، کوئی اچھا پیغام دینے کا، کوئی دین کی بات بتانے کا۔ اب امام صاحب بیچارے مجبور ہیں، ان کو اتنی لمبی لسٹ ملے گی، وہ 5 منٹ پہلے کھڑے ہو جائیں گے، فلاں حاجی صاحب نے 5 پاؤنڈ دیے ہیں، فلاں نے 10 پاؤنڈ دیے ہیں، فلاں نے 4 پاؤنڈ دیے ہیں، فلاں نے 12 پاؤنڈ، اب اتنی لمبی لسٹ وہ پڑھیں گے۔ میں تو ایک بار امام صاحب کو کہا، میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آخری 5 منٹ تو بیان کرنے کے۔ کہا کیا کریں حضرت، جس کا لسٹ میں نام نہیں لیتا اگلے جمعے پیسے ہی نہیں دیتا ہے۔ اب اپنے دل سے پوچھیں، یہ نہ کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ میں جانوں میرا رب، یہ جملہ یاد کر لو آج، ایسی نیکی کرنی ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہائے ہائے، اس کا مزہ بھی اور ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جن خوش نصیبوں کو، ان میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہوگا، 7 قسم کی کیٹیگریز ہیں، کبھی موقع ملا تو وہ بیان بھی کریں گے۔ 7 قسم کی کیٹیگریز ہیں، اس میں ایک قسم کا بندہ وہ ہے کہ جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ ہم اجتماع میں، محفلوں میں تو رو پڑتے ہیں، نعت میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے؟ ہاں اکیلے میں، بس میں جانوں میرا رب جانے۔ تہجد میں اٹھیں، کونا پکڑ لیں، جانماز بچھائیں، اللہ سے عرض کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اکیلے میں روئیں۔ اچھا پھر اکیلے میں رو کر بعد میں بتائیں بھی نہ کسی کو کہ وہ امام صاحب نے، مولانا صاحب نے بیان کیا تھا تو آج میں وہ والا کام کر لیا، میں اکیلے میں رو گیا، تو وہ پھر وہی بات ہو گئی، سب کو بتا دیا۔ میں جانوں میرا رب جانے۔ اللہ مجھے بھی ایسی عبادتیں نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں عید الفطر کے حوالے سے، کیا خوبصورت دن ہے، اور یہ جو لیلۃ الجائزہ جسے کہا گیا، جو چاند رات ہوتی ہے، پلیز یہ رات غفلت میں مت گزاریے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ سنو، عید والے دن اللہ کی طرف سے کیا اہتمام ہوتا ہے، تمام شہروں میں اللہ فرشتے بھیجتا ہے، وہ زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر راستے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ ہم عید کے دن اپنی دنیا کے لیے جو مانگیں گے اللہ جو اس میں ہمارے لیے بہتر ہوگا عطا فرمائے گا۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تو عید کی رات اور عید کا دن یہ مزدوری ملنے کی رات اور مزدوری ملنے کا دن ہے۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جس نوکر کو تنخواہ ملنی ہو اسی دن جا کے سیٹ کو ناراض کر دے، سیٹ کے پاس جائے اور بدتمیزی شروع کر دے، بونس ملنا ہے اور جا کے سیٹ کے ساتھ بدتمیزی شروع کرے؟ بندہ بولے یار تنخواہ والے دن تو ایسا نہیں کرنا تھا، آج تو بونس ملنا تھا، آج ہی ناراض کر دیا صاحب کو۔ ارے جس رات مزدوری ملنی ہے وہ رات گناہوں میں گزاریں گے، جس دن مغفرت ملنی ہے عید کے دن وہ عید گانے بازوں میں اور بے حیائی میں گزاریں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر وہ عمر جب ان کے گھر پہ لوگ عید والے دن جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لوگ کہتے ہیں عمر عید کا دن اور آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر جیسی ہستی کیا کہتی ہے؟ آپ کہتے ہیں عید تو اس کی ہوتی ہے جسے معلوم ہو کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم جیسا غافل اگر گناہوں میں عید گزارے تو پلیز اس بار عید میں گناہوں کے سیلاب میں نہیں بہنا، خوشی میں بھی رب کو یاد کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، لیلۃ الجائزہ میں جب مزدوری بٹے اللہ ہمیں بھی اپنے کرم کے خزانوں سے عطا فرمائے، عید کے اجتماع میں جب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوں میرے مولا ہمیں بھی اس مغفرت کے اعلان سے محروم نہ کیجیو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔